السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائٹ آف اسلام۔ اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا تأویل۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النساء آیہ نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض۔ مرد عورتوں پر قوام ہے۔ مرد کی فضیلت کی وجہ یہاں پہ اس کی طاقت اور نان نفقے کی ذمہ داری کی وجہ سے اسے قوام بنایا گیا ہے، ورنہ کوئی اور سٹیٹس نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اونچی مسند میں بیٹھے گا تو آپ ذرا نیچے پاؤں میں بیٹھے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر بٹھایا جائے نا دونوں برابری پہ بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، تو لیکن ویسے یہاں پہ جو فضیلت دی گئی ہے وہ اس کی ایک تو جسمانی طاقت کی وجہ سے اسے فضیلت دی گئی ہے، دوسرا نان نفقے کی ذمہ داری اس پہ ڈالی گئی ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ آیت بھی دیکھیں، پیچھے عورتوں نے خواہش کی تھی نا کہ مرد یہ کر رہے ہیں، مرد وہ کر رہے ہیں، ان کے حصے میں یہ جا رہا ہے، تو یہاں پہ دیکھیں نا، اگر میراث میں عورت کو آدھا ملتا ہے تو اس پہ ذمہ داری بھی تو نہیں ڈلی ہوئی، اور ڈبل اس کو ملا ہے تو اس کے اوپر ڈبل ذمہ داری بھی ہے۔ اس نے اگر بڑے والدین ہیں ان کو بھی پالنا ہے، ان کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے، اور اپنی اولاد کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے، اس لیے اسے قوام بنایا گیا ہے۔ اس بنا پر اللہ نے ان میں سے ایک دوسرے کو فضیلت بھی دی ہے، اس بنا پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پر جو صالح عورتیں ہیں نا وہ عطا شعار ہوتی ہیں، سبحان اللہ، یہ پوائنٹ نوٹڈ ہے۔ صالح جو عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نیک عورتیں، ان کا کیا درجہ ہے۔ نیک عورت کی خوبیاں، دنیا فائدے کی چیز ہے، اور مرد کے لیے نیک عورت دنیا کی بہترین متاع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہے: نیک بیوی کا مل جانا، کھلا گھر مل جانا، اور نیک ہمسایہ مل جانا، اور اچھی سواری مل جانا، یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بدبختی کی علامت بھی ہیں، 22 اسی کو دیکھ لیں پھر: بری بیوی کا مل جانا، برا ہمسایہ مل جانا، گھر کا تنگ ہونا، اور بری سواری مل جانا۔ اسی طرح نیک عورت کے جو اوصاف ہیں، اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی نماز، نفلی روزے نہ رکھے، کیونکہ یہ اس کے کندھوں سے نہیں اٹھیں گے اگر وہ خاوند پسند نہیں کرتا۔ لیکن فرض کے معاملے میں اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہر حال میں۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شخص ایسے ہیں جن کی نمازیں کندھوں سے اوپر نہیں اٹھتی۔
ایک اس غلام کی جو اپنے آقا سے بھاگ جائے، اور دوسری اس عورت کی جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو۔ اللہ معافی دے، استغفر اللہ۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو شوہر کی فرمانبرداری کرنی لازم ہے۔ اس طرح اپنے قول و فعل اور انداز و اطوار سے شوہر کی خوشی کا سامان بھی کرنا چاہیے، اپنی باتوں سے، اپنے چہرے کی مسکراہٹ سے۔ یہ نیک عورتوں کی عادات ہونی چاہیے، اور نیک عورتوں پہ لازم ہے یہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گی وہ داخل ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ نیک بیوی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہ ایک مومن کے لیے دنیا میں سب سے جو مفید ذات راہ ہے نا، جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ نیک بیوی کا ملنا ہے، اور اسے جس کام کو کہے وہ خوشی خوشی کر دے، اور جب اس کے اوپر نظر ڈالے تو وہ اسے خوش کر دے۔ جب اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو وہ قسم کو پورا کر دے۔ وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اس کی عزت، آبرو، اس کا مال، اس کے بچے، اس کے گھر کی حفاظت کرنے والی ہو۔ یہ خیر خواہ بیوی کی علامت ہوتی ہے۔ تو اگر ہم جنتوں میں جانا چاہتے ہیں یقیناً تو اپنے خاندوں کی وفادار ہو جائیں۔ خاندوں کی وفادار عورتیں جو ہیں وہ ہمیشہ انشاءاللہ تعالی اللہ کو راضی کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مرد کی ذمہ داری جسمانی طور پہ کبھی تھی اور نان نفقے کی ذمہ داری میں تھی، لیکن کہیں سٹیٹس اللہ نے ماں کی وجہ سے جو مرد کو نہیں دیا، ماں ہونے کا ذمہ داری ماں کو ہی دیا، عورت کو دی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا سٹیٹس اللہ نے 3 گنا اوپر رکھا ہے۔ وہ حدیث بار بار سنی ہوئی ہے کہ پوچھنے والے نے جب پہلی دفعہ پوچھا، کہاں تیری ماں کا حق ہے، پھر تیری ماں کا حق ہے، پھر تیری ماں کا حق ہے۔ سب سے بہترین سلوک کے لیے تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، اور بعد میں پھر باپ۔ تو یہ اب درجہ اب مرد جالس ہو جائے، اللہ کے نبی نے ایسا کیوں درجہ دے دیا ان کو تو میرے پاس؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بیلنس دیکھیں نا، الرجال قوامون علی النساء۔ تو جو صالح عورتیں وہ اپنے خاوند کی اطاعت شعار ہوتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت بھی کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، یعنی جو تھوڑی بدتمیز ہو جائیں یا اللہ معاف کرے مال میں خیانت کرنے لگ جائیں، آپ کو پتہ چل جائے، آپ کے گھروں میں خیانت کرنے لگ جائیں، اس کا آپ کو پتہ چلے، بے رخی کرنے لگ جائیں، تو ان کو سمجھاؤ۔ سب سے پہلے سمجھانے کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ کیا، اپنے خوابگاہوں سے انہیں علیحدہ کر دو، اور تھوڑا مارنے سے مطلب کیا تھا، وہ مسواک۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ مسواک کی چھٹی سے، جیسے کہتے ہیں نا ایسے پین سے لے کے بندہ تھوڑا سا لگا دیتا ہے، وہ والا۔ تو مارنے سے وہ نہیں ہے جو وحشی جانور کی طرح انسان مارے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا ساتھ میں کہ بہترین جو مرد ہوتے ہیں نا اپنی عورت پہ کبھی بھی یہ سٹک سے بھی نہیں مارتے ہیں۔ اجازت تو اللہ نے دی ہے، لیکن وہ بہترین جو مرد ہوتے ہیں وہ اپنی عورت کو کبھی سٹک سے بھی نہیں مارتے۔ تو جنتی عورت کی جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ نماز کی پابند ہوتی ہے، اولاد کی نیک تربیت کرنے والی ہوتی ہے، خاوند کے مال عزت کی آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، اور اس کے لیے خوشخبری ہے پھر جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو ان کی تربیت کے لیے تھوڑا انہیں بستروں سے علیحدہ کرو، ان کو تھوڑی ہلکی سی مار دے دو، پھر اگر وہ تمہاری متی ہو جائیں تو خواہ خواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے مت تلاش کرو۔ اب دیکھو وہ تمہاری فرمانبردار ہو گئی ہیں، ایک غلطی سے انہوں نے سیکھ لیا، تمہارے اس رویے سے انہوں نے سیکھ لیا، اب تم ہر وقت ان پہ اب کہتے ہیں نا کہ تمہیں موقع مل گیا، ایک کمزوری ان کی ہاتھ آ گئی ہے تو ہر بات پہ ان کو اب اس طرح ان کو ذلیل کرنے لگ گئے ہو کہ بس کہتے ہیں نا کہ وہ اب نیچے رکھ کے رہنے والی چیزیں۔ تو اس طرح اللہ کہتے ہیں دسترازی نہ کرو، اس کے لیے بہانے بھی مت تلاش کرو، یقین رکھو اوپر اللہ موجود ہے۔ مرد کو دنیا میں بڑا بنا دیا نا، تو تجھے یاد رکھنا چاہیے مرد کے اوپر اللہ موجود ہے جو تجھ سے بڑا ہے، علی کبیرہ، جو تجھ سے بھی بڑا ہے۔ اگر تم لوگوں کو کہیں میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حاکم مرد کی رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر لو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں اصلاح کرنا، نیت ہے دونوں کی اچھی ہیں، گھر بنانے کی نیت ہے، اگر پھر تو اصلاح ہو سکتی ہے، پھر تو وہ جو آپ کا مڈل مین بیٹھا ہے وہ اس کی آپ بات سن لیں گے۔ لیکن جو کہتے ہیں نیت ہی خراب ہے، کہتا میں نے بسنا ہی کوئی نہیں، تو پھر اس میں یہ منصف کو رکھنے کا کیا ضرورت، پھر بات نہیں بنے گی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، حسن سلوک والا کرو، نرمی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ
عمر اور زندگی کے حساب سے ان کی ان کا سننا بھی لیس ہو جاتا ہے، ان کا دیکھنا بھی لیس ہو جاتا ہے، ان کی سمجھ وہ جو کل تک ایک کہتے ہیں مفکر عالم ہوتی ہے، لیکن ہے کہ بعد میں اسی کی صلاحیتیں ڈاؤن چلی جاتی ہیں۔ تو پھر ان پہ اب غصہ نہ کرو، ان کی ایک بات پوچھنے پہ دوبارہ تمہیں بتانے کی اگر ضرورت پڑے تو اس پہ چڑو نہیں۔ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو، اور ساتھ میں قرابت داروں، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ایک بات رکھی ہے، یا پہ لا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے بعد دیکھیں سارے اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد میں سے لوگ کھول دیے۔ پہلے والدین ہیں، پھر قربا ہیں، پھر یتامى ہیں، تو حقوق العباد کی طرف توجہ زیادہ دلائی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد، کیونکہ حقوق العباد کے اندر اگر نقصان انسان نے اٹھا لیا تو اس کا خمیازہ بہت برا ہے جو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندے آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے۔ تو یتیموں کے ساتھ خاص طور پہ جو ہے نا بہترین سلوک کرنا چاہیے، اور پڑوسی رشتہ دار سے بھی، پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا چچا کا گھر ساتھ ہی ہے دیوار کے ڈالا، اور وہ نیبر بھی ہو گیا اور آپ کا رشتہ دار بھی ہو گیا، اب ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ڈبل اجر ہے۔ اجنبی ہمسایہ ہو، اجنبی ہمسایہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ پہلو کا ساتھی سم ٹائم، یہ ٹیمپریلی جب بیٹھے ہوتے ہیں سیٹ کے ساتھ سیٹ بیٹھے، اب ایسے نہ بیٹھے کہ اپنی کونیاں پھلا کے اگلے کو تکلیف دیتے رہیں، اور بیچارہ وہ جتنا سکڑتا جائے اتنا آپ پھیلتے جائیں، یا اپنی بیگ کی جگہ کو ان کی جگہ پہ رکھ دیں۔ یہ پہلو کے ساتھی، ٹرین میں ہو، سفر میں ہو، جہاز میں ہو، کہیں بھی ہو، یہ پہلو کے ساتھی ہیں، ان کو اپنی وجہ سے تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اور مسافر سے اور ان لونڈی غلاموں سے بھی جو تمہارے قبضے میں ہو، یعنی مسافر بھی دیکھیں نا اپنے گھر میں، چاہے جتنا بھی امیر زیادہ تھا لیکن اس وقت تو تمہاری سپرویژن میں ہے، تمہارے انڈر ہے، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرے، اور لونڈی غلاموں کے ساتھ بھی، جن کو نیچا سمجھتا ہے ان کو سبھی احسان اور عدل کے معاملہ کے ساتھ کرے۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو، خود پسندی کا شکار ہو، اپنے آپ کو تو بہت خوب اچھا سمجھتا ہے، بہت ٹھیک سمجھتا ہے، اپنے علاوہ کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، اور اپنی بڑائی پر فخر بھی کرتا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ اور بخل یہ صرف مال میں نہیں ہوتا، بخل علم میں بھی ہوتا ہے، بخل صلاحیتوں میں بھی ہوتا ہے، بخل سوچ میں بھی ہوتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھی سوچ صلاحیت کا مالک بنایا ہے، آپ اچھی بات کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں، اور دوسرا بندہ وائس ورسا اس کے پاس وہ سوچ نہیں ہے، آپ اپنی سوچ سے اس کو فائدہ نہیں دے رہی، آپ کے سامنے وہ کھائی میں گر رہا ہے، آپ کو پتا تھا کہ یہ غلط قدم ہے، یہ اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، آپ نے وقت سے پہلے اس کو صلاح نہیں دی کہ تمہیں نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ جو چیز تمہیں نظر آ رہی تھی، جیسے یعقوب علیہ السلام کو جو چیزیں باتیں نظر آتی اولاد کو تو نظر نہیں آ رہی تھی، یہ اندر کی ایک فہم ہوتی ہے نا، سوچ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ بخل کرنے والا قولی ہو یا مالی ہو، بدنی ہو جیسے بھی ہو، وہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ انسان ہے۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو ہی کنجوسی کرنے کی ہدایت دیتے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے دیا اسے چھپاتے ہیں، جو خیر کثیر اللہ نے دیا اس کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو اللہ کا دین کا علم ہے نا، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نہیں بتا رہے تو یہ بھی چھپا کے رکھنے والی بات ہے، اور اس پہ بھی اللہ کی پکڑ ہے۔ آپ کے پاس کوئی معاملات حالات کی فہم اور وہ کہتے ہیں نا بصیرت زیادہ ہے، آپ کا تجربہ زیادہ ہے، آپ اپنے تجربے کی وجہ سے زیادہ چیزوں کو جلدی اچھے سے پہچان لیتے ہیں، لیکن اس کو آپ چھپا کے رکھتے ہیں، نہیں بتاتے دوسروں کو، تو یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی بخل ہے۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے پھر رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہے جو اپنے مال محض دکھانے کے لیے لوگوں کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دکھاوا تو شرک کے برابر ہے۔ دیکھیں شرک کتنا بڑا کبھی گناہ ہے، اس کو معافی لیے بغیر انسان جنتوں میں نہیں جا سکتا، تو دکھاوا بھی شرک ہے۔ تو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ویسے خرچ کرنے ہو علیحدگی میں تو انہیں ایک پینی نکالنی مشکل لگتی ہے، لیکن جہاں پتہ چلتا ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں، جہاں پتہ چلتا ہے 4 لوگ کٹھے ہیں، وہاں پہ وہ پھر دکھا کے نکال کے نوٹ دیتا ہے تاکہ لوگ اس کو سخی کہیں۔ تو ہم سب کو پتہ ہے ایسا جو مالدار ہے اس سے حساب شروع کیا جانا ہے، اور ایسا کوئی دیندار ہے جو لوگوں کی اپریسیشن چاہنے کے لیے دین کا کام کرتا ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ بس یہ چیز انسان کو پھر خوف دلاتی ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ دنیا کی خاطر انسان کا جو کیا کرایہ ختم ہو جائے۔
اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر. یہ ریاکار جو لوگ ہوتے ہیں وہ مطلب ہے کہ نہ اللہ کو ایمان رکھنے والے تھے نہ روزے، اور ان کا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہوتا تو کبھی یہ دکھاوا نہ کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی میں سب سے زیادہ جو بری چیز ہے وہ بے صبرا پن بھی ہے اور بخل کرنا بھی ہے. ان پیشنٹ ہونا، برداشت ہی نہیں ہے بس. اور دوسرا کیا ہے کہ کنجوسی کرنا اور حد سے زیادہ بزدل ہونا. ایویں کسی نے ادھر سے کہتے ہیں نا سانس لی، آپ ادھر بیٹھے ڈر گئے. کیونکہ بزدل آدمی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا اور اس کے دروازے اس پہ تنگ ہونے لگتے ہیں. اور اسی طرح سلام نہ کرنا بھی بخل ہے. دل میں گرج لے کے بیٹھے میں کیوں کروں سلام. اسمائل نہ دینا بھی بخل ہے. کسی کو دیکھیں تو آپ وہ دے رہا تو آپ منہ کس کے بیٹھے ہوئے. اس میں اس طرح دل کی تنگی وہ بھی بخل ہے. کیونکہ دل کی تنگی کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ برے اعمال انسان سکھاتا ہے. دل کے چھوٹے انسان دل کے جھوٹے انسان کی قرآن میں سخت مذمت آئی گئی ہے. جبکہ وائس ورثہ اگر کوئی نیکی سمجھ کے کام کرتا ہے، چاہے وہ ایک اسمائل ہی دینا ہے نا صدقہ ہے، تو اس کا کتنا ثواب ہے. نیت اچھی ہے تو 10 سے 700 سے 7,000 اور 7 لاکھ بھی بن سکتا ہے، کیونکہ آپ کتنے سنسیئر ہیں. کام وہی تھا. اور اگر وہ کہتے ہیں نا ثانوی بالکل سطح والا تھا تو شاید 10% ملے گا، اور ڈیپ ہو گیا تو 700 ملے گا، اور ڈیپ ہو گیا تو ہزاروں سے ملٹیپلائی ہو جائے گا، اور ڈیپ ہو گیا تو لاکھوں سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. اللہ کو تو دیتے ہوئے دینی، وہ تو خزانوں کا مالک ہے. سچ یہ کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت بری رفاقت میسر آ گئی. شیطان جس کا دوست بن گیا اور جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا وہ تو بڑی بری رفاقت میں چلا گیا. آخر ان لوگوں پر کیا فتح آ جاتی ہے اگر یہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے، جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپانا رہتا. اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی نیکی کرے تو اللہ سے 2 چند کرتا ہے. سبحان اللہ. وہی بات آ گئی نا کہ اللہ کی خاطر کی ہوئی نیکی اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے قبول کرتا ہے، بڑھا چڑھا کے اس کو اجر دیتا ہے. پھر اپنی رحمت سے بڑا اجر عطا فرماتا. پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں میں تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. اس وقت سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور ان کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائیں. ہم سب کو پتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے قرآن سننے کی خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے نبی میں آپ پہ نازل ہوا میں پڑھوں؟ ہاں پڑھو. اور کہتے ہیں جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو اس آیت پہ آ کے جب پڑھ رہے تھے تو آپ کا رو رو کے حال برا ہو گیا تھا. تو آپ کے ہاتھ سے اشارے سے پھر ان کو منع کیا کہ بس کرو بس کرو بس کرو. ان کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ کی بات نہیں ہو رہی. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول. رسول کی نافرمانی کرنے والے. اور ہم میں سے اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ فرض تو نہیں ہے نا، یہ سنت ہی ہے نا، یہ کام سنت ہی ہے نا، یہ فلاں کام سنت ہی ہے نا، تراویح پڑھنا سنت ہی ہے نا، باقی سنتیں بھی سنت ہی ہے نا، تو فرض ہی پوچھے جائیں گے نا، فرض ہی پڑھ لیتے ہیں. یہاں پہ کیا کہنے اللہ تعالیٰ کہ جس نے رسول کی نافرمانی کی، رسول کی بات نہ مانی، وہ تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائیں. وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے چھپا بھی نہ سکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس دعا کے ساتھ کہ یا رب ہم نے جو کچھ سیکھا سمجھا اور پڑھا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ غلطی ہوگی اسے درگزر فرما. یا اللہ ہمیں صالحات بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی خوب خیال رکھنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں شرک خفی اور جلی دونوں سے بچا. یا اللہ بخیلی سے بچا. یا اللہ تنگ دلی سے بچا. یا اللہ ہمیں وسعت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی راہ پہ بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی ہمیں اپنے دشمن سے اویئرنیس کی توفیق دے دے. شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اللہ اس سے بچنے والا بنا دے. ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ. یا اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا. یا اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا، اور ہمارے سیکھے سکھائی کو قبول فرما اور اس کو ہمارے حق میں حجت بنا.
آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔